اهدنا الصراط المستقیم. شمر بھی نماز پڑھتا تھا اور کہتا تھا اهدنا الصراط المستقیم. سورہ ہم تو سب پڑھتے تھے. مولا حسین بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اهدنا الصراط المستقیم. آج کا شیعہ بھی کہہ رہا ہے، آج کا سنی اور آج کا وہابی بھی یہی، یعنی سب ایک ہی دعا کر رہے ہیں کہ خدا مجھے کس راستے پہ چلا، صراط المستقیم. میں ہمیشہ کہتا ہوں سمپل ترین ایڈریس اگر کائنات پہ کوئی ہے تو صراط المستقیم کی ہے. اگر آپ سے پوچھوں مجھے پنڈی جانا ہے، کسی اور شہر جانا ہے، تو آپ مجھے کئی راستے بتائیں گے کہ سیدھا جائیے، رائٹ موڑیے، لیفٹ موڑیے. لیکن خدا سے پوچھا جاتا ہے خدا جنت کا راستہ کون سا ہے؟ ایک ہی جملہ ہے، رائٹ جاؤ، سیدھا جاؤ. یہ وہ راستہ ہے جہاں پہ تمہیں ہدایت ملے گی. تو اس راستے کو پہچاننے کے لیے مومن کیا کرے؟ ایک مرتبہ دعا ہے، لیکن کوئی الگو، کوئی ایسا کیریکٹر ہمارے سامنے تو ہونا چاہیے جس کو ہم فالو کریں، یا پتہ چلے اگر ہم اس کے ساتھ ہیں تو ہم حق کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ہیں تو باطل کے ساتھ ہیں. کنفیوژن جو اہل سنت میں پیدا وہ یہی کنفیوژن تھا. وہ اپنے لوگوں کو منع کرتے ہیں مشاجرات صحابہ کو نہ پڑھو، کیونکہ ایک طرف حدیث لگا دی کہ اصحابی کا نجوم ایہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ سارے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، جس کے بھی پیچھے جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اب صراط تو ایک ہے لیکن انہوں نے سب کو صراط بنا دیا. راستہ تو ایک ہونا چاہیے نا، ہزار راستے تو جنت کی طرف نہیں جاتے، خدا ایک ہی راستے کو بتاتا ہے. لہٰذا اب انہوں نے کہا اگر مشاجرات صحابہ میں ہمارے لوگ جائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، جنگیں ہیں، اختلافات ہیں، ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں. تو فرمایا کبھی اس کے قریب نہیں جانا، کیونکہ دو راستوں سے خالی نہیں ہے. اگر جاؤ گے تو یا خارجی بن جاؤ گے یا رافضی بن جاؤ گے. لیکن یہ نعمت خدا نے شیعت کو عطا کی. ہمارے پاس کئی راستے نہیں ہیں. حدیث رسول خدا علی مع الحق والحق مع علی. اگر تجھے حق کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ حق کوئی فزیکل وجود نہیں رکھتا، حق کوئی مٹیریلسٹ وجود نہیں رکھتا کہ آپ کو پتا چلے حق کہاں جا رہا ہے. حق کا کوئی سگنل نہیں ہے کہ خدا آپ کو پتا ہے اب رائٹ مڑنا ہے، اب لیفٹ مڑنا ہے. جب فتنے آ جائیں تو مجھے کرنا کیا ہے؟ تشیع میں فتنے پیدا ہو جائیں، مسلمانوں میں فتنے پیدا ہو جائیں، اب مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہا میں کس کو فالو کروں. مختلف لیڈرز ہیں، مختلف ہدایتیں دینے والے ہیں، مختلف راستے دکھلانے والے ہیں، مجھے کس راستے پہ جانا ہے؟ تو رسول خدا نے ایک حدیث فرما دی علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہے ہیں. جہاں جہاں علی جائیں گے وہاں وہاں حق ہے. یعنی آسان پاک اور راستہ بتا دیا، علی کے پیچھے چلو. مشکل ترین وقت میں خوارج کا وقت آیا، مارقین قاسطین مسلمانوں پہ اتنے سخت وقت آیا. علماء فرماتے ہیں اگر ہم بھی اس زمانے میں ہوتے فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا. امام حسین جب کربلا میں پہنچے، تاریخ دان کہتے ہیں اس زمانے میں کتنے لوگ تھے جو حسین کو بحیثیت امام مانتے تھے. کتنے لوگ تھے؟ فرماتے 200 بھی شاید نہ ہوں. اور آج کتنے لوگ ہیں؟ 600 ملین سے زیادہ ہیں. تو امام حسین کو امام، یہ کس کی برکت؟ یہ کربلا کی برکت ہے. سلولی اہل بیت نے ایسی تربیت کی، تشیع کی، کہ آج یہ مقام ہے کہ سب امام حسین کو ایز اے امام